الحمدللہ الصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں دو شخص تھے، ایک گناہ گار تھا، ایک عابد تھا جو عبادت گزار تھا۔ جو عبادت گزار تھا وہ گناہ گار کو کہتا تھا کہ تو گناہ کرنے سے باز آ جا، گناہ کرنے سے باز آ جا۔ ایک دن گناہ گار کو عابد نے گناہ کرتے ہوئے دیکھ لیا تو اس نے کہا کہ تو گناہ کو چھوڑ ہی دے۔ تو اس نے کہا کہ مجھے اللہ کے حوالے ہی کر دے، میں جانوں اور اللہ جانے، تو میرا نگران تو نہیں ہے۔ تو شخص نے کہا کہ تو جہنم میں جائے گا، اللہ تجھے جنت میں نہیں داخل کرے گا۔ تو وقت گزرتا گیا، جب اس کی بھی روح قبض ہوئی، اس کی بھی روح قبض ہوئی۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے لائے گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادت گزار سے کہا کہ تجھے میرے حکم کا معلوم تھا کہ میں اسے جنت میں بھیجوں گا یا دوزخ میں بھیجوں گا؟ کیا تجھے یہ اختیار تھا کہ تو کسی کے بارے میں فیصلہ کر دے جنت یا دوزخ کا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ گناہ گار کو اپنی رحمت سے جنت میں داخل کر دیتا ہے، اور جو عابد کو ہے وہ جہنم میں بھیج دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس حدیث سے ہمیں کیا ملتا ہے کہ ہم کسی اپنے اختیار سے کسی کے بارے میں نہیں سوچ سکتے کہ یہ کیسا ہے، اس کا فیصلہ کیا ہوگا، یہ جنت میں جائے گا یا دوزخ میں جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کوئی جتنا بھی گناہ گار ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی اس کی ایک نیکی بھی پسند آ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رحمت کے طفیل اسے جنت میں بھیج دیں گے۔ اور کوئی عابد 1000 سال بھی اسے عبادت کرتا ہے مگر اس کا کوئی ایک گناہ ہو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ساری نیکیاں ضائع کر دیتے ہیں اس گناہ کے بدولت۔ ہم کسی کے بارے میں فتویٰ نہیں دے سکتے کہ یہ بہتر ہے یا بہتر نہیں ہے۔ بہتر وہی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے۔ ہمیں صرف اتنا کرنا چاہیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات ہیں، ہمیں اسے فالو کرنا چاہیے۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس چیز کو منع کیا ہے ہمیں اسے منع کرنا چاہیے۔ باقی کسی کے بارے میں ذاتی کہنا کہ فتویٰ دینا کہ تو فلاں ہے، تو کافر، یہ فلاں ہے، ڈھنگرا ہے۔ تو اس حدیث سے ہمیں یہ سبق ملا۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔